سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاعْلَمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے، انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور آپ بخشش مانگیے جسے آپ اپنے لیے کمی تصور کرتے ہیں۔ یہ الفاظ پہلے بھی قرآن مجید میں آ چکے اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو ذم کا لفظ ہے یہ گناہ کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا لغت کے مطابق ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق نبیوں کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو الفاظ ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، یہ اصل میں ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ وہ شخص جو مومن ہے اور اعمال صالحہ کرنے والا ہے، اسے کبھی بھی اس حوالے سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس سے ڈیمانڈ تھی، جو ریکوائرمنٹ تھی، اس نے پوری کر دی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی شخص کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لے، کتنی بھرپور عبادتیں کیوں نہ کر لے، وہ اس کے لیے ناکافی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اس بے چینی کا اظہار، اس بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر کوئی شخص جس دن وہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر جس وقت اسے موت آئی اس وقت تک مسلسل سجدے کی حالت میں رہے تو بھی قیامت والے دن اپنے اس عمل کو اپنے لیے ناکافی خیال کرے گا۔ کون ہوگا ایسا؟ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر اپنی موت کے وقت تک مسلسل سجدے میں رہے۔ دنیا کے معاملات ہیں، کام ہیں، کاروبار ہیں، رشتہ داری ہیں، سارے معاملات، لیکن فرمایا اگر کوئی شخص ایسا بھی ہو جو پوری زندگی سجدے میں گزار دے گا، قیامت کے دن اس کو اپنے لیے ناکافی سمجھے گا۔ یہی بے چینی اور بے اطمینانی خود رسول اللہ میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں سب سے بہترین اور شاندار اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے باوجود جس کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس عبادت کے لیول کو اچیو نہیں کر سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹین کر کے دکھایا۔ اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بے چینی کا شکار رہتے تھے کہ جیسی اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی شاید ویسی میں نہیں کر سکا۔ اس پر انہیں کہا گیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، وہ جسے آپ اپنے تئیں کوئی کمی سمجھ رہے ہیں اس پر اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے استغفار کر لیا کریں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی آپ بخشش مانگیں۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اللہ تمہارے ٹھہرنے کے مقام کو بھی جانتا ہے۔ اس دنیا میں تم کیسے زندگی گزار رہے ہو یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور پھر تمہارا ٹھہرنا کہاں ہوگا، جنت میں یا جہنم میں، اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب کوئی ایک واضح سورت نازل کر دی گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جنگ کا ذکر کیا گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہو رہی۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے، طاعۃ وقول معروف، حکم ماننا چاہیے اور نیکی کی بات کہنی چاہیے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب حکم پکا ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهُ، پھر اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر کیا تم سے اندیشہ ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد کرو، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنی قرابت داریاں جو ہے وہ کاٹنے لگو۔ منافقین یہ چاہتے تھے کہ بغیر محنت کیے، بغیر آزمائش سے گزرے، انہیں ڈائریکٹلی حکومت مل جائے، اقتدار حاصل ہو جائے۔
فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمهم، پھر انہیں بہرا کر دیا، واعمی ابصارهم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر کوئی تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کی حکمت، قرآن مجید کی خوبصورتی، قرآن مجید کا انداز بیان، کیا یہ اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا؟ یہ ڈیوائن کلام جو ہے، کیا یہ ان کے دلوں کو چھوتا نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں کو تبدیل نہیں کرتا؟ وہ جسے اگر جس کلام کو اللہ فرما رہے ہیں ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو ان پہاڑ کی حالت تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، کیا ان دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے، من بعد ما تبين لهم الهدى، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، الشیطان سول لهم، شیطان نے انہیں فریب دیا ہے، واملا لهم، اور انہیں امیدیں دلائی ہیں، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، سنطيعكم في بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ بھئی یہ اہل کفر تھے، ان کی اطاعت نہیں بنتی تھی، ان کے ساتھ محبتیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا تمہارا کام نہیں تھا، یہ اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے چھپانے کو خوب جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، اب ان منافقین کی موت کا حال بیان ہو رہا ہے، کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا یہ سمجھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری موجود ہے، الَّن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے دل کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرور وہ لوگ دکھا دیں، فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ انہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے پہچانیں گے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں مجاہدین کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور ہم تمہارے حالات کو جانچیں گے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، وشاق الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الهدى، اس کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، لن يضر الله شيئا، وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، وسيحبط اعمالهم، ان قریب ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کیا کرو، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا، کمزور نہ بنو، وتدعوا الی السلم، اور صلح کی طرف نہ بلاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَطِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارا سارا مال طلب نہیں کرے گا، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے سارا مال طلب کر لے، فَيُحْفِكُمْ، اور پھر تم سے اصرار کرے، تبخلوا، تو تم بخل کرو گے۔ تم میں سے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں
دے سکو. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور وہ پھر تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا. ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سنو تم وہ لوگ ہو جو بلائے جاتے ہو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تمہیں اس کی دعوت دی جاتی ہے. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ تو جو کوئی بخل کرتا ہے وہ اپنے نقصان کے لیے بخل کرتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اللہ تو غنی ہے, اللہ تو بے نیاز ہے, اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا دین بھی تمہارا محتاج نہیں ہے. یہ تو اللہ کا رحم ہے تم پر. تم تو فقیر تھے, تم فقیر ہو اللہ کے سامنے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے تمہارے ہاتھوں سے اپنے دین کے لیے کچھ خرچ کرنے کی توفیق تمہیں عطا فرمائی تاکہ وہ اس بہانے سے تمہاری مغفرت فرما دے. وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے. وہ اپنے دین کے لیے کسی معاملے کو طے کرنا چاہے تو اس کے لیے اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اسباب کا محتاج بھی نہیں ہے, حالانکہ سارے اسباب اس کے قبضے میں. تمہیں اس نے یہ سعادت دی ہے کہ تمہیں اس نے سبب بنا دیا, ذریعہ بنا دیا ہے, اور تمہیں وہ مال عطا فرمایا, تمہیں وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, تمہیں وہ وقت عطا فرمایا کہ تم اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ اور اپنی مغفرت کراؤ. فَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم رخ پھیر لو گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ بدل دے گا تمہیں کسی اور قوم کے ساتھ. وہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہارا محتاج نہیں. یہ تمہارے لیے عافیت ہے کہ تم اس دعوت کو قبول کرو اور اس رستے میں آؤ. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جب اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا فیصلہ فرما لیا, تم اگر اس کی کوشش نہیں کرو گے اللہ تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا. ثم لا يكونوا امثالكم پھر وہ تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ قرآن مجید میں اس سے قبل پڑھ آئے ہیں ان کی جو صفات ہیں, اور اب انشاءاللہ سورہ فتح کے آخر میں بھی آئیں گی کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے والے ہیں, ان کی صفات کیا ہیں. سورۃ الفتح کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو فتح دی, اور بڑی کھلی فتح, بڑی واضح فتح ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ اصل میں سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. میں تھوڑی سی اس کی تمہید عرض کر دیتا ہوں تاکہ پھر ان آیات کو ہم اسموتھلی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ, اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرہ ادا فرما رہے ہیں. نبی کا خواب وہی ہے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی اپنے ساتھیوں کو کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. تیاریاں شروع ہو گئیں, اور اس کے بعد جانا یہ حضرات, اور ظاہر ہے اس کیفیت کو ذرا سمجھیے گا, اس لیے کہ وہ جو بعد میں کچھ مایوسی آئی ہے وہ کیوں آئی ہے, وہ بڑی نیچرل تھی, بڑی فطری کیفیت تھی جو مسلمانوں پر طاری ہوئی. مدینہ منورہ میں اس وقت 2 قسم کے گروہ تھے, مہاجرین اور انصار. مہاجرین کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ مکہ کے رہنے والے تھے, بیت اللہ سے محبت ان کی گھٹی میں شامل تھی. وہ جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی بیت اللہ کی عزت و احترام کیا کرتے تھے, اور اسلام لانے کے بعد وہ عزت اور کئی گنا بڑھ گئی تھی. اور جب تک یہ مکہ میں رہے تھے بیت اللہ قبلہ نہیں تھا, تو قبلہ قرار پایا ہے مدینہ منورہ میں آ. لہذا مہاجرین کو بچھڑے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں بیت اللہ سے. 6 سالوں سے اللہ کا گھر نہیں دیکھا, زیارت نہیں کی. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب سے وہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا ہے تو کتنا دل مچلتا ہوگا کہ وہاں نمازیں پڑھیں. اور انصار جو اب تک ایک مرتبہ بھی اسلام لانے کے بعد بیت اللہ نہیں گئے تھے. اس کو ذرا آپ اپنے ساتھ قیاس کر کے دیکھیں. حالانکہ صحابہ کے ساتھ ہمارا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا, وہ بہت اونچے لوگ ہیں, لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں ہم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے کئی مرتبہ جانے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے. ان کا اب بھی دل مچلتا ہوگا کہ اللہ پھر لے جائیں. اور کئی ایسے ہوں گے جو اب تک ایک دفعہ بھی نہیں جا سکے, ان کو کس قدر خواہش ہوگی. تو یوں سمجھے کہ ایمان والے تو سب کے سب جو جا چکے اور جو نہیں گئے سب کے سب اس خواہش میں مبتلا رہتے ہیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے.
آج تاغرات بھی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے گھر لے جائے اور جلد از جلد لے جائے. تو یہ جو ہمارے دلوں میں خواہش ہے اور ہم اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو صحابہ کا ایمان تو ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہے. ان کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت کس قدر ہوگی، حرم کی زیارت کا کتنا شوق ہوگا ان کے. لہذا جب انہیں خوشخبری ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو ان میں خوشی کی لہر دوڑی. بڑے ایکسائٹڈ ہو کر ان سب نے تیاری شروع کر دی عمرے پہ جانے کی. تو یہ تقریباً 1400 لوگوں کا وفد کم و بیش یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا. اب ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، احرام انہوں نے باندھے ہوئے تھے. یہ جب مکہ کے قریب پہنچے تو مشرکین مکہ کو یہ خوف طاری ہوا کہ یہ شاید جو ہے نا ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں. مختصر کرنا میں بات کو، سفیر بھیجے گئے، انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے احرام باندھے میں، ان کے پاس سوائے حفاظت کی چند تلواروں کے اور ہتھیار بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جنگ کے لیے آئے. لیکن قریش کے سرداروں پر وہ اتنا خوف طاری تھا کہ بھئی یہ تو بدر بھی ہو گئی اور احزاب بھی ہو گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں فتح نصیب فرمائی ہے. یہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اس وقت انہوں نے یعنی پوری جنگ کا ماحول تھا اور اس وقت اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی. اب یہ ہم پر آئے ہیں جبکہ ہم بالکل تیار نہیں ہیں، تو اب تو یہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. تو جب ان کے سفیروں نے کہا کہ جناب ان کے پاس تو تلواریں نہیں، تو کہا یہ تلواریں تو ان کے پاس بدر میں بھی نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے یہ آئے ہوں احرام باندھ کے ہمیں یہ بے خبری میں پکڑنے کے لیے کہ ہمیں یعنی ایسا شو کریں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے اور آ کر ہم پہ حملہ کر دیں. پھر ان کے اندر ہی سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے. کہا کہ اچھا چل پھر ایسا کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں. اور اسے انہوں نے بڑی توہین سمجھا ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے بغیر، ہم سے ویزا سٹیمپ کروائے بغیر کیوں ڈائریکٹلی آ گیا ہم بغیر اجازت کے؟ عرب کیا کہیں گے؟ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم انچارج ہیں، کیسے ہم سے اجازت دیے بغیر ہی آ گئے ہیں؟ تو ہم عرب میں اپنا روب قائم کرنے کے لیے انہیں واپس بھیجیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے اگلے سال آ جانا، عمرہ ہی کرنا ہے اگلے سال آ جانا. اس لیے کہ اگر کیٹیگوریکلی روک دیتے تو بہرحال خود بھی برے بنتے. عرب میں یہ بات معروف ہوتی کہ مسلمان آئے تھے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، بغیر ہتھیاروں کے آئے تھے، احرام باندھ کے آئے تھے، انہوں نے نہیں آنے دی، قربانی کے جانور ساتھ تھے، تو مسلمان مظلوم پورٹرے ہوتے. اور پھر بہرحال عرب میں قریش کے حوالے سے یعنی یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ ہر چیز کو بہرحال پہلے بڑے دور اندیشی کے ساتھ دیکھتے تھے کہ اس کے آگے مستقبل میں نتائج کیا برآمد ہوں گے. لہذا بہرحال یہ جو ایک سلسلہ تھا سفیروں کے آنے جانے کا یہ شروع ہوا. مشرکین مکہ کے سفیروں نے آ کر جو ان کو رپورٹ دی ہے نا، اس سیرت کی کتابوں میں پڑھنے کے لائق ہے. یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ احرام میں ہے، یہ بھی بتا دیا کہ ہتھیار نہیں ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اتنے لوگ ہیں، ساری رپورٹ. اس کے بعد ساتھ انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا اور وہ یہ تھا کہ قریش والوں آج کے بعد ان سے جنگ کرنے کی سوچنا بھی مت، تم ان سے جیت نہیں پاؤ گے. تو سرداروں نے بڑے حیران ہو کر اپنے سفیروں سے پوچھا یہ تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہو بھائی؟ ہم تو اسلام کو اور مسلمانوں کو تحت نیز کرنے کے چکر میں، اور تم کہہ رہے ہو ان سے جنگ مت کرنا، جیت نہیں پاؤ گے، کیسے کہہ رہے ہو؟ اس پر جو جواب دیا ہے نا سننے کے قابل. ان سفیروں نے کہا ہم کیسر و کسرا کے درباروں میں بھی سفیر بن کے گئے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ، لیکن ہم نے وہ منظر وہاں نہیں دیکھا جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں دیکھا ہے. جی کیا دیکھا ہے وہ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے لگتے ہیں نا تو صحابہ ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے. کتنے لوگ ایسے جو پہلے سے نیچے ہاتھوں کے پیالے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں
کہ جو پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مس کرے نا وہ زمین پر نہ گرے. کوئی اس پانی کو پی لیتا ہے, کوئی اسے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں, ان سے جنگ کرنے کا سوچنا بھی مت. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے مار دینے والے لوگ ہیں, تم ان سے جیت نہیں پاؤ گے. اور ظاہر ہے ان حضرات کی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وفاداری تھی اور کیا جانثاری تھی اور کیا ان کا درجہ تھا, یہ اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں بڑی جو ہے نا وہ تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. اب اس پر روب طاری ہوا ہے قریش کے سرداروں کا, اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں مذاکرات پہ آتے ہیں. یہ کوئی قوم جو بڑی بھنے خواہ بنتی ہو, وہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو یوں سمجھیں کہ اس کی شکست کا آغاز ہو چکا. یہ جو ساری دنیا کے ابے بنتے تھے نا, یہ جب قطر میں بیٹھے تھے نا جا کے مذاکرات کرنے کے لیے, تو اہل بصیرت نے اسی وقت جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہار چکے ہیں. اعلان تو 2021 کی 15 اگست کو ہوا تھا, لیکن قطر میں جب یہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے تھے نا سر چکا کر, تو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی شکست یہاں سے شروع ہو گئی ہے. تو باقاعدہ طور پہ ان کا اس مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہی ایک بڑی کامیابی تھی. انہوں نے مسلمانوں کو ایک اینٹی تسلیم کر لیا تھا, ایک قوت تسلیم کر لیا تھا کہ جن کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. پہلے تو وہ مانتے ہی کچھ نہیں تھے کہ یہ بھی کچھ ہے. یہ بھی مسلمانوں کی بڑی کامیابی تھی. اب مذاکرات شروع ہوئے, اور بلکہ مذاکرات سے قبل وہ اہم واقعہ ہوا جس کا ذکر آگے اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی خیر سگالی کے لیے مشرکین مکہ کی طرف اپنا سفیر بھیجیں گے, اور سفارت کے لیے چنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس پہ بھی بہرحال میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تسبیح اور تلوار والا معاملہ نہیں تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بہترین سٹیٹسمین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شاندار فیصلہ کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مالدار آدمی تھے, تو یہ اپنے مال کو یتیموں پر مسکینوں پر خرچ کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے بھی. تو اس اعتبار سے مشرکین مکہ کے ہاں حضرت عثمان کی بڑی عزت تھی اپنے فلاحی کاموں کی بنیاد پہ. پھر ان کا خاندان بڑا شاندار تھا, اس حوالے سے بھی ان کی حیا تھی. اور پھر تیسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سفیر بن کے آئے تھے, تو سفیروں کا ایک خاص وہ سفارتی پروٹوکول بھی ہوا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار فیصلہ فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کے بھیجا ہے مشرکین مکہ کے جانب. اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آگے, اور انہوں نے بھی بہرحال اپنے انتخاب کو درست ثابت کر کے دکھایا. بہت اہم بات اب میں جو عرض کرنے لگا ہوں جو اس واقعے میں ہمارے سامنے آئی ہے. مذاکرات شروع ہوئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جانب سے سفیر ہیں, اور بعض کتابوں میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ یہ مذاکرات جو نا وہ بیت اللہ کے احاطے میں بیٹھ کے ہو رہے تھے. سب سے بڑی سوشل پلیس تو مکہ والوں کے پاس یہی تھی. مذاکرات شروع ہوئے, مشرکین مکہ نے انکار کر دیا. قریش کے سرداروں نے کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اس دفعہ آپ واپس چلے جائیں. اگلی دفعہ آئیے, آپ ہم سے ویزا لیے بغیر آئے ہیں. مذاکرات ناکام ہو گئے. مختصر کر رہا ہوں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے جانے لگے. انہوں نے کہا عثمان آپ سفیر ہیں, ہم سفیروں کی بڑی عزت کرتے ہیں, آپ بڑے عزت والے خاندان سے ہیں, ہم اس اعتبار سے بھی آپ کی عزت کرتے ہیں, اور آپ غریبوں پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں, ہم اس پر بھی آپ کی بڑی تکریم کرتے ہیں. اور اگلی بات یہ کہ مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم آنے نہیں دیں گے, آپ تو مکہ میں آ بھی چکے ہیں, تو بیت اللہ سامنے ہے, آپ طواف کر لیں, آپ تو عمرہ ادا کر لیں, آپ تو آ گئے ہیں, آپ کو سفارتی استثناء حاصل ہے, آپ عمرہ ادا کر لیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یعنی ہم ساری کائنات کے مسلمانوں کی بیت اللہ سے محبت کو جمع کریں نا تو کسی ایک صحابی کی محبت نہیں بن سکتی.
اور جب آنکھوں کے سامنے بیت اللہ ہو 6 سال کے بعد، وہ بیت اللہ جس کو صبح و شام دیکھا کرتے تھے 6 سال کے بعد، اور مسلمانوں میں سب سے پہلا عمرہ کرنے والے شخص کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے حضرت عثمان کو. پہلا عمرہ. تاریخ لکھتی کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا عمرہ حضرت عثمان نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. کتنی بڑی شہادت تھی. لیکن میں قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کی جان ساری پر. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا. کیا یعنی سامنے بیت اللہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے نبی سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوں اور میں آگے بڑھ کے عمرہ ادا کروں. وہ میرے قائد ہیں، وہ میرے لیڈر ہیں، وہ میرے امیر ہیں، میں اپنے امیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بغیر عمرہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس لوٹ گئے. اور ادھر یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، اور ادھر کسی نے جا کے ایک افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے. دوہرے داماد بھی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرے نمبر کے صحابی بھی ہیں فضیلت کے اعتبار سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت بھی ہے. اپنا مال خرچ کرنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی سوچا نہیں. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی الفاظ ادا ہوتے سب سے پہلے سبقت لے جاتے تھے کہ اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے، میں اپنا مال پیش کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے باہر تشریف لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. ہمارے سفیر تھے، صحابی تھے، ان کی بڑی عزت ہے، اگر ان کو شہید کیا گیا ہے تو آؤ ہم اس بات پہ بیعت کرتے ہیں، ہم عثمان کے قصاص لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. بیعت علی الموت، یا ہم قصاص لیں گے یا خود اپنی جانیں قربان کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا ایک کونا پکڑا، صحابہ نے باقی کونے پکڑے. 1400 صحابہ نے بیعت کی ہے. کس بات پہ؟ کہ حضرت عثمان کا قصاص لیں گے. اس شخص کا قصاص جو شہید ہوا ہی نہیں، اس کے قصاص پہ بیعت لیں گے. یہ بیعت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے الفاظ بیان فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے الفاظ دہرا رہے ہیں. بات بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ حضرت عثمان تو شہید ہی نہیں ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھرا ہوا ہے، صحابہ کے دل غم سے بھرے ہوئے ہیں، بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی وقت وحی آتی ہے، اللہ بتاتے ہیں دیکھیں بھائی نہیں عثمان زندہ ہیں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، بیعت کی ضرورت نہیں ہے. بیعت ہو رہی ہے، اللہ روک ہی نہیں رہے، اللہ اطلاع ہی نہیں دے رہے. اسی وقت ایک شخص نے آ کے اطلاع دی، کہا نہیں عثمان زندہ ہے. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں ختم کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ سے چادر پکڑی تھی، دوسرا ہاتھ بھی اس پر رکھا. کہا اللہ کے بندو یہ بڑی فضیلت والی بیعت ہے، میں نہیں چاہتا عثمان زندہ ہو اور زمین کے سینے پر چلتا پھرتا ہو اور اس بیعت کے اجر سے محروم رہ جائے. ابھی وہ آگے میں الفاظ پڑھیں گے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. کون سی بیعت؟ ایک شخص کے قصاص کی بیعت. یہ قصاص حدود اللہ میں سے ایک حد ہے، بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے. حدود اللہ میں سے ایک حد ہے قصاص، اور وہ بھی ایک شخص کا قصاص، وہ بھی وہ شخص جو قتل ہی نہیں ہوا، وہ قتل ہی نہیں ہوا، شہید ہی نہیں ہوا، اس کے قصاص کی بیعت تم لوگے.
تو اللہ کہے گا اللہ راضی ہو گیا ان سے جنہوں نے بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے، ایک شخص کے قصاص کی بیعت جو شہید ہی نہیں ہوا. میں بار بار الفاظ دوہرا رہا ہوں جان بوجھ کے. یہ بیعت کیوں ہوئی؟ یہ بتانے کے لیے حدود اللہ میں سے ایک حد کے قائم کرنے پر اگر تم نے بیعت علی الموت کی تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. تو ان لوگوں کا درجہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا جو اللہ کی پوری شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اس بیعت کے کھونٹے کے ساتھ خود کو باندھ لیں. پورے قرآن میں بار بار ہم پڑھ رہے ہیں غالب کرو اللہ کے دین کو، نافذ کرو اللہ کے دین کرو، لاگو کرو اللہ کی شریعت کو. جو ایک حد کے نفاذ کے لیے بیعت کر رہے تھے وہ بھی ایک شخص کے لیے جو شہید ہی نہیں ہوا، ان کے لیے اللہ کی رضا آ گئی. تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس پورے دین کے نفاذ کی بیعت کر لو کہ ہم اس کی کوشش کریں گے، تو اللہ کے ہاں تمہارا درجہ کیا ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اس کے بعد پھر صلح ہوئی. صلح کے لیے جو شرائط طے ہوئی ہیں، اب مشرکین مکہ پہ بہرحال ایک اور روپ طاری ہوا کہ جناب یہ تو دیکھیں یہ تو ایک افواہ اڑی تھی اور یہ مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے مذاکرات کے لیے بھیجا. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو مذاکرات میں شقیں لکھی گئی ہیں ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید مسلمان جو ہے نا ذرا بیک فٹ پہ آئے ہیں. جب معاہدہ لکھنے کا موقع آیا نا اس وقت بھی بڑا زبردست ایک طرز عمل پیش کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوانا شروع کیا. حضرت علی لکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ ہے قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. حضرت علی نے لکھ دیا. اب ان کو خیال آیا جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے کہا جناب یہ معاہدے میں اگر ہم نے دستخط کر دیے تو اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا. مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. جھگڑا ہی سارا یہ ہے. آپ نے اس معاہدے میں لکھا ہے یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش مکہ کے درمیان. ہم نے اگر اس پہ دستخط کر دیے گویا ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا تو ہمارا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. آپ یہ رسول اللہ کے لفظ اس میں سے کاٹیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا اچھا چلو کاٹ دو. ویسے تو عرب کا دستور ہے نا اللہ پر فوق الادب، حکم جو ہے وہ ادب سے بڑھ کے، لیکن ادب جب اللہ کے رسول کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے معذرت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے نہ ہو پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ عرض کیا جن ہاتھوں نے آپ کے نام گرامی کے ساتھ رسول اللہ لکھ دیا ہے اب ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے وہاں سے کاٹ سکے. علی کا تو ہاتھ کاٹنے سے اس لفظ کو کاٹنے سے گریزا تھا. ہم نے تو اپنی زندگی سے اپنے نبی کو نکال باہر کر دیا. ہم تو اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت کو ایسے ذبح کرتے ہیں، ایسے کاٹتے ہیں، ایسے اپنی زندگیوں سے نکالتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سمجھتے تھے کہ محبت کا معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں کاٹ سکتے، میری انگلی وہاں رکھو جہاں یہ لفظ لکھا ہوا ہے. اور پھر حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر ایگزیکٹلی وہاں رکھی اور پھر حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ریموو کر دیا. اب معاہدہ لکھا گیا. معاہدے میں بہت ساری شقیں ایسی تھی، میں نے اس کیا کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید مسلمان بیک فٹ پہ چلے گئے تھوڑا سا. مثال کے طور پر بھائی ایسا ہے کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے. اچھا جی. پھر ایک شق یہ تھی کہ کفار میں سے مشرکین مکہ میں سے کوئی آدمی بھاگ کے مسلمان ہو کر آ جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس شخص کو واپس مکہ والوں کو دیں. لیکن اگر مدینہ کا کوئی آدمی بھاگ کے مکہ چلا گیا تو مکہ والے اس کو واپس دینے کے پابند نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں میں تو بھروسہ تھا کہ مدینہ والوں میں سے کوئی مکہ جانے والا نہیں ہے، لیکن یہ جو معاملہ تھا کہ اہل مکہ میں سے کسی کو اللہ اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور وہ جو ہے وہ آ جائے اور تو اس کو واپس کرنا ہوگا، مکہ والوں کے حوالے کرنا ہوگا.
اب یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے، لکھا جائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب کھڑے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا اللہ کے دین کی غیرت، حمیت دیکھنی ہو تو اس کا بڑا واضح ثبوت آپ کو نظر آئے گا، مظہر نظر آئے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں. اب وہ پہلے ہی اس شق پہ بڑے چین بچی ہو رہے تھے کہ یہ کیا طے ہو گیا اور معاہدہ لکھا گیا، اور ابھی وہ معاہدہ لکھا گیا مکمل ہوا، ایک نوجوان زخمی حالت میں، زنجیروں کے نشان جسم کے اوپر، زخم، بہتا ہوا خون، اور وہ خیمے میں داخل ہو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ ایمان لایا ہوں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، میرا نام ابو بصیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے باپ نے مجھے پکڑ لیا تھا جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور اس نے مجھے اذیتوں میں رکھا، اس نے مجھے زنجیروں میں باندھا، میرا جسم دیکھیے، میری تکلیف دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا باپ کسی کام سے مکہ سے باہر گیا، میں اس کی قید میں سے فرار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے اپنی دامن محبت میں لے لیجئے، مجھے اپنی آغوش میں پناہ دے دیجئے. اور یہ ساری بات کر کے جب وہ غور سے دیکھتا ہے، قریش کے سفیروں میں اسی ابو بصیر کا اپنا باپ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ سے کہا، ابو بصیر کاش تو چند لمحے پہلے آ جاتا، ابھی تو ہم نے معاہدہ کیا ہے، لگتا ہے ابھی اللہ کو تجھے مزید آزمائشوں میں رکھنا منظور ہے، ابھی آزمائشوں کا سلسلہ مزید طویل ہوگا. اور کہا کہ اب مجبوری ہے، واپس کرو، ابو بصیر کو اس کے باپ کے حوالے کرو. اتنی بے چینی کی کیفیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواری کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے، اور اپنی نیام کو یہاں سے انہوں نے اوپر سے اس کو کھولا تھا، اور کہہ رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے کہ میری تلوار نکال لے. خود نکال کے دیتے تو ظاہر ہے یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی، اس کو اشارہ کر رہے تھے میری تلوار نکال، مار اس کو. اور روتے جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ایک شخص مسلمان ہوا اور وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتا رہا، اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دوبارہ مشرکوں کے حوالے کر دیا کہ وہ جا کر اس پہ ظلم کرے. وہ تو بہرحال بعد میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ خود وہاں سے فرار ہوئے، بھاگے، اور اس کے بعد پھر وہ مدینہ منورہ جانے کی بجائے، معاہدے میں تو یہ لکھا تھا کہ مدینہ جائیں گے تو واپس کی جائیں گے، تو انہیں باہر ایک جگہ پہ جا کے قیام کر لیا. اس کے بعد حضرت سہیل جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے مل گئے، بہت سارے اور صحابہ وہاں مل گئے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ بن سہیل یہ بھی چلے گئے. تو پھر وہاں پر مسلمانوں کی ایک آبادی بن گئی. ورنہ یہ اس وقت تو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان بالکل بیک فٹ پر آ کر یہ معاہدہ کر رہے ہیں. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، جب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے وہ، تو حضرت عمر واپس آئے اور آ کر نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق کا دین نہیں ہے؟ ہمیں کیوں جھک کے معاہدہ کرنا پڑا ہے؟ ہمیں کیوں بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بے چینی تھی. اس بے چینی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے سورہ فتح کی یہ پہلی آیت اتاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. پھر وحی کے سے باہر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر اللہ کہہ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح دی اور بڑی واضح فتح دے دی. اب یہ دیکھیں حضرت عمر کا ایمان کیا ہے. عقل کہہ رہی ہے کہ یہ شکست ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ فتح ہے. کہ جناب میں اپنی عقل کو دفع کرتا ہوں، اگر اللہ نے فرما دیا یہ فتح ہے تو پھر یہ فتح ہی ہے. اور بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ وہ فتح تھی. اس کے بعد مشرکین مکہ کی ضرورت نہیں ہو سکی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے کسی جنگ میں آ کے. تو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اپنے صحابہ کو بتایا کہ بس ہم بات ہو گئی ہے، اگلے سال آئیں گے، ابھی آپ ایسا کریں جو قربانی کے جانور ہیں ان کو یہیں پہ قربان کریں، ذبح کریں اور اپنے احرام اتارتے ہیں. صحابہ جہاں بیٹھے تھے نا وہ وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، کوئی نہیں اٹھا اپنی جگہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر دیکھا کہ کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنے خیمے میں، ام المومنین موجود تھی.
کہا اللہ کی بندی یہ میرے صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے انہیں کہا تھا جانور قربان کرو احرام کھول دو، یہ میری بات ہی نہیں مان رہے۔ تو انہوں نے تسلی دی، دلاسا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ ہیں، یہ آپ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ابھی صدمے کی کیفیت میں، آپ ان کی دلی کیفیت کو سمجھیں، ان سے یہ توقع نہ کریں کہ اتنے بڑے صدمے کے بعد یہ فوراً اٹھ جائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود باہر جائیں، اپنا جانور ذبح کریں، اپنا احرام کھولیں، میں دیکھتی ہوں صحابہ میں سے کون آپ کی پیروی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، جانور کو ذبح کیا، اپنا احرام کھولا، سارے صحابہ اٹھ کے جانور ذبح کیا، احرام کھولا، اطاعت کی۔ محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود بھی انہیں یہ گمان تھا کہ اللہ کے نبی چونکہ اپنا جانور ذبح نہیں کر رہے، شاید کوئی پاسبلٹی ہو ابھی بھی کہ ہم مکہ جا سکے، شاید فرشتے آ جائیں، شاید یہ معاہدہ ختم ہو جائے اور ہمیں مکہ جانے کی اجازت ملے۔ یہ ہے حرمین کی محبت ان کے دل۔ تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو فتح دی اور بڑی واضح فتح عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ بخش دے آپ کے لیے جو پہلے آپ کی سمجھ کے مطابق جو آپ سے کوئی کمی ہوئی، وما تأخر اور جو بعد میں ہو، ویتم نعمتہ علیک اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، ویہدیک صراطا مستقیما اور اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے رکھے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ آپ کی مدد فرمائے اور زبردست مدد فرمائے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے تسکین نازل کی ایمان والوں کے دلوں پہ۔ اب یہ صحابہ پر اللہ کے انعامات کیا ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ اور بڑھ جائیں، ان کا ایمان اور قوی ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حوصلہ رکھیں آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ کے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کو منظور ہوتا آپ کو فتح دینا تو اللہ اپنے لشکر نازل کر کے آپ کی نصرت کر دیتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تاکہ اللہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور فرما دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی شاندار کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی، الظانین باللہ ظن السوء وہ جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں اور بڑا برا گمان کرتے ہیں، علیہم ظائرۃ السوء ان پر بڑی بری گردش ہے، وغضب اللہ علیہم اللہ ان پر غضبناک ہوا، ولعنہم اور اللہ نے ان پر لعنت کی، واعد لهم جہنم اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت مصیرا اور وہ لوٹنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے لشکر سب اللہ کے لیے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اب یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آ رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے اور بشارتیں دینے والا اور خبردار کرنے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُعَزِّرُوهُ اور اللہ کے رسول کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کے غلبے کا جو مشن جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے تم اس میں ان کے ساتھی بن جاؤ، دست و بازو بنو ان کے، وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اللہ کی صبح اور شام میں تسبیح کیا کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ جو لوگ آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے جو یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی اس ایک حد کو نافذ کریں گے، انما یبایعون اللہ اصل میں تو یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ تو اپنی اس بیعت کو پکا کر رہے ہیں جو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے وقت کی تھی، یہ اپنے اس سودے کو پکا کر رہے ہیں،
یہ ایک اور ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں اس پہ، وہ جو سودا انہوں نے کیا تھا اللہ سے ایمان لا کے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم سورۃ توبہ میں پڑھا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے جنت کے بدلے میں. یہ بیعت کر کے اس سودے کو اور پکا کر رہے ہیں. اصل میں ان کی بیعت اللہ سے ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کو دو ہاتھ نظر آتے ہوں گے، ایک ہاتھ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہاتھ صحابی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. نہیں یہ دو نہیں ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے اور وہ اللہ کا ہاتھ ہے. نظر نہیں آتا ہوا لیکن یہ موجود ہے. اور بعض مفسرین نے کیا خوبصورت تعویل کیا اس کی، ید اللہ فوق ایدیہم. جب آپ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیعت کر کے اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہے، تو یاد رکھیے گا اب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت یہ آپ کے ساتھ ہو گئی ہے. ید اللہ سے مراد فزیکلی ہاتھ نہیں بلکہ مدد و نصرت کے معنی میں ہے. اب اللہ آپ کے ساتھ ہے. فمن نکث، جس نے اس عہد کو توڑا، فإنما ينكث على نفسه، تو بے شک وہ عہد توڑتا ہے اپنے ہی نقصان کے لیے. اب جب ہم کسی کے سامنے یہ بات عرض کرتے ہیں نا کہ جناب بیعت کریں اور بیعت جہاد کریں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بیعت کریں، تو سب سے پہلا سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اچھا اگر اس کو پورا نہ کر پائے، اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اس قرآن مجید کا اسلوب بڑا خوبصورت ہے. فمن نکث، جس نے خود اس بیعت کو توڑا. تمہیں دانستہ طور پہ اس پہ کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر بشری تقاضے کے طور پہ ایسا ہوا کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. دانستہ طور پر نہیں. بھائی ہم تو بیعت کے تقاضے نہیں پورے کر پائیں گے، ہم تو اتنا وقت نہیں دے پائیں گے، ہم تو جان بوجھ کر نہیں، دانستہ نہیں، نادانستہ طور پر اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ سے اس بات کی امید رکھو کہ اللہ معاف کر دے گا. ومن اوفا. اچھا یہ تو دیکھتے ہیں کہ جناب جو اس بیعت کے تقاضے پورے نہ کر سکا تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے. یہ کیوں نہیں دیکھتے جس نے پورے کر لیے اس کے لیے اجر کتنا ہے. ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ. اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا تن من دھن سب کچھ لگاؤں گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. جو اس وعدے کو پورا کر گیا اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے شاکلہ کے اندر رہتے ہوئے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ان قریب اللہ اسے بڑا شاندار بدلہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب یہ کہیں گے جو دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے گئے، شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا تھا. اصل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جانے لگے نا پہلے سال میں، تو بعض منافقین نے کہا کہ جناب اگر ہم اپنے ہتھیار لیے بغیر جاتے نا تو مشرکین مکہ کے لیے ہم بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوں گے، یہ ہمیں خالی ہاتھ پا کے ہم پہ حملہ کریں گے، ہمیں ختم کر دیں گے، لہذا ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، اور اگر آپ خالی ہاتھ جانا چاہ رہے ہیں ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور جب مسلمان واپس آ گئے عافیت کے ساتھ تو اللہ فرما رہے ہیں ابھی آپ سے ان قریب کہیں گے وہ جی ہم بڑے مصروف تھے، ہم بڑے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، ہم نہیں جا سکے ساتھ، ہم نہیں آپ کے ساتھ بیعت کر سکے، ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دے سکے، بزی بہت تھے، ابھی جاب چل رہی تھی، ابھی بزنس چل رہا تھا، ابھی ہمارے معاملات چل رہے تھے، اس لیے نہیں کر سکے. آپ ایک کام کریں، فاستغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے لیے بخشش مانگ لیا کریں. ہم کام کو تیار نہیں ہوں گے، ہم نکلنے کو تیار نہیں ہوں گے، آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. اللہ فرمانے کی اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے ہیں جو اصل میں ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں تو کچھ اور چھپائے بیٹھے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، فمن يملك لكم من الله شيئا، کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی اختیار رکھتا ہے، ان اراد بكم ضرا، اگر وہ تمہارے معاملے میں کوئی نقصان کرنا چاہے، اور اراد بكم نفعا، یا تمہارے بارے میں کوئی فائدہ چاہے تو.
بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے واپس نہیں آئیں گے، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بڑا برا گمان کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو تباہ ہونے والے ہو. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سیقول المخلفون، یہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے ان قریب کہیں گے، اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها، جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے انہیں حاصل کرنے کے لیے. یہ جہاد کے لیے تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے، انتظار کریں گے، جب فتح ہو جائے گی اپنا حصہ وصول کرنے فوراً آ جائیں گے. ذرونا نتبعکم، اجازت دو ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں. قل لن تتبعونا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دے تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح سے اللہ نے اس سے پہلے فرما دیا ہے. فسیقولون بل تحسدوننا، پھر وہ کہیں گے بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں مگر بہت کم. کل للمخلفین من الاعراب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے جو دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے ہیں. ستدعون الى قوم اولی باس شدید، ان قریب تم ایک سخت لڑنے والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے. تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے اور یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم رخ پھیر لو گے جیسے تم نے اس سے پہلے رخ پھیرا تھا. يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ عذاب دے گا تمہیں اور بڑا دردناک عذاب دے گا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، بیمار پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات آئے، جہاد کی بات آئے تو واقعتاً جو کسی شرعی عذر میں مبتلا ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. آپ اندازہ کیجیے کس کو تسلی دی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ میں جو مریض تھے ان کا بھی دل مچلتا تھا نکلنے کو. صحابہ میں جو بیمار تھے، جو کسی معذوری کا شکار تھے، ان کا بھی دل تڑپتا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلے. ان کو تسلی دی گئی ہے کہ نہیں آپ بے فکر رہیں، آپ گھر پہ رہیں گے، اللہ آپ کی نیت کا اجر آپ کو عطا فرمائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّى، اور جس نے رخ پھیر لیا، يُعَذِّبْهُ، وہ اسے عذاب دے گا، عذابًا علیما، بہت دردناک عذاب دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. اللہ کی رضا ہے ان کے لیے. وہ لوگ جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے کے لیے بیعت کے اس رشتے میں بندھ جائیں. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا. ان 1400 صحابہ، سارے صحابہ کے لیے جنت ہے، ان 1400 کے لیے خاص جنت ہے، ان کے لیے خاص وعدہ ہے. فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی. واثابہم فتحا قریبا، اور بدلے میں انہیں ایک بڑی قریبی فتح عطا فرما دی. ومغانم کثیرۃ یاخذونها، اور بہت سی غنیمتیں ہیں جنہیں وہ حاصل کریں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے.
وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت سی غنیمتوں کا جنہیں تم حاصل کرو گے. فعجل لکم هذه، اس نے وہ جلدی تمہیں عطا کر دی. وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے گئے. ولتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ نشانی بنے ایمان والوں کے لیے. ویہدیکم صراطا مستقیما، اور اللہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھے. واخری لم تقدروا علیہا، اور ایک دوسری فتح ہے جس پر تم قدرت نہیں رکھتے. قد احاط اللہ بها، اللہ نے اس کا بھی احاطہ کر لیا ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. ولو قاتلکم الذین کفروا، اور اگر تم سے جنگ کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. لولوا الادبار، تو یقیناً وہ پیٹ پھیر جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر نہ وہ کوئی دوست پاتے اور نہ ہی وہ کوئی مددگار پاتے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل، یہی اللہ کا دستور ہے جس سے پہلے جاری رہا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. وهو الذی کف ایدیہم عنکم، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. وایدیکم عنہم ببطن مکہ تھا، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے مکہ کی وادی میں. من بعد ان اظفرکم علیہم، یا جس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دیا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں. ہم الذین کفروا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تم مسجد حرام سے روکا. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانور روک دیے گئے کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچیں. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم، اور اگر نہ ہوتے وہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے. ان تطعوہم، کہ تم انہیں روند ڈالتے. ابھی تو ان مکہ والوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ایمان سے نوازنا ہے. اس میں ابھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو تم روند ڈالتے اور بعد میں اللہ نے انہیں جلیل القدر صحابہ کا رتبہ دینا تھا. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر تم پر ان کی وجہ سے برائی آن پڑتی علم نہ ہونے کے باعث. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر دے. لو تزیلوا، اگر یہ مومنین علیحدہ ہو جاتے. لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ضرور عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں ایک ضد رکھ لی. حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد تھی. ہماری شرائط پہ صلح کرو. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ نے اپنی تسکین نازل فرمائی اپنے رسول پر بھی اور ایمان والوں پر بھی. والزمہم کلمۃ التقوی، اور انہیں تقوی کی بات پہ قائم رکھا. وکانوا احق بها واہلھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے لائق بھی تھے. وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب ایک سوال کا جواب آنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ کہ عمرہ کر رہے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور یہاں سے تو واپس جانا پڑا معاہدہ کر کے. تو اس خواب کا کیا ہوا؟ اس کا جواب دیا گیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سچی خبر دی. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، آپ ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں امن کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا. بے عمرہ ہوگا، یہ تو خواب میں نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہے. یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ اسی سال ہوگا. عمرہ ہوگا اور اگلے سال ہوگا انشاءاللہ. محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سر منڈواتے ہوئے اور اپنے بال کترواتے ہوئے. لا تخافون، کسی سے ڈرتے نہیں ہوں گے. فعلم ما لم تعلموا، پھر وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اس نے اس کے علاوہ ایک قریبی فتح اور تمہارے لیے طے کر دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صلح کے بعد واپس آئے تو منافقین نے اعتراض کیا کہ اس خواب کا کیا ہوا؟ تو اللہ نے جواب دیا خواب بھی سچ ہوگا اگلے سال، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے ایک قریبی فتح یعنی فتح مکہ کو بھی طے فرما دیا کہ وہ تمہیں ملے گی اور اللہ کا دین غالب ہوگا. اسی کا ذکر اب آ رہا ہے. یہ جو فتحن قریبا کے الفاظ ہیں یہ فتح مکہ کے لیے ہے. اور فتح مکہ کے حوالے سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ یہ اللہ کے دین کے غلبے کا سب سے بڑا مظہر ہے، اسی لیے اس کا ذکر ہوا ہے. یہ فتح اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ فتح دنیا کے مال و دولت اور وسائل کے لیے بھی نہیں ہے، یہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی صرف نہیں ہے، بلکہ یہ کس لیے ہے؟
یہ فتح مکہ اور یہ جو سب غزوات اور جہاد اور یہ سب معاملات اور یہ کیوں ہیں؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہدایت کے ساتھ. ہم اس سے پہلے یہ آیت مبارکہ تفصیل سے سورۃ توبہ میں پڑھا ہے. کامل ہدایت کے ساتھ اور برحق دین کے ساتھ. کس لیے بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر. اللہ کا دین غالب ہو جائے. بعض اوقات یہ جو سیکولرزم کی اور ہیومنزم کے بعض اثرات ہمارے پہ مرتب ہوتا ہے نا، ہم شاید سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ کا دین اس لیے غالب کرنا ہے، شریعت اس لیے نافذ کرنی ہے لوگوں کا بھلا ہو، ان کو حقوق ملے، عدل و انصاف ہو. یہ ساری چیزیں اس کے ایڈیٹو ایڈوانٹیجز ہیں، یہ سارے بونس ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں آ کے یقین دلا دے کہ کسی اور نظام میں لوگوں کو حقوق ملنا شروع ہو گئے تو ہم نظام خلافت کو چھوڑ کر کسی اور جانب چلے جائیں گے. یہ ہم انسانوں کے لیے کر ہی نہیں رہے. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کام ہمارے ذمہ لگا رکھا ہے. ہماری نجات اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اس دین کو غالب کیا جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بڑے خوبصورت الفاظ. ساری زندگی لگا کر ایک شخص اللہ کے دین کی غلبے کی کوشش کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، ناکام ہو گیا. دین تو غالب نہیں ہوا، شریعت تو نافذ نہیں ہوئی، ناکام ہو گیا. نہیں، ناکام نہیں ہے. وہ صحابی بھی ناکام نہیں ہے جو مکہ میں شہید ہو گئے، وہ بھی ناکام نہیں ہے. جو بدر میں شہید ہوئے وہ بھی ناکام نہیں ہے. جو احد میں شہید ہوئے وہ بھی ناکام نہیں ہے. جو احزاب میں شہید ہوئے، فتح مکہ تو بعد میں ہوا ہے، یہ ناکام نہیں ہوئے. نہ مکہ میں شہید ہونے والے ناکام، نہ بدر میں شہید ہونے والے ناکام، نہ احد میں شہید ہونے والے ناکام، نہ احزاب میں شہید ہونے والے ناکام، نہ کابل و کندھار میں شہید ہونے والے ناکام. دین تو بعد میں غالب ہوا. انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ ساری زندگی اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرتے ہوئے اسی راستے میں دنیا سے چلے گئے. یہ ناکام نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جو تم نے اس کے لیے کوشش کی ہوگی نا، اللہ اس پر گواہ ہے. اللہ تمہاری محنتوں اور مشقتوں کو تمہیں قیامت والے دن اجر عطا فرمائیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ یہ غلبہ دین کی کوشش کرنے والے کون ہیں؟ محمد ہیں جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ. اچھا اب آپ ذرا اسلوب دیکھیے گا. یہ ایک طویل آیت ہے، آیت نمبر 29، آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ. اس آیت میں صرف پہلے ان 2-3 الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے اور بات مکمل ہو. محمد الرسول اللہ، میں نے کل عرض کیا تھا، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی شفیع اللہ ہے، کوئی نجیب اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے. اس لیے کہ رسالت اپنے کمال کو پہنچی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. دین بالفعل نافذ ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. لہذا آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے یہ بات اتنی کافی معلوم ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ اس دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں. اور بھی کچھ لوگ ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو ساتھ ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. پورے قرآن مجید میں جب کسی نبی کے واقعہ پڑھتا ہوں نا، پیچھے کتنے واقعات پڑھ گئے ہیں، سورہ قصص میں، سورہ انبیاء میں، محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت ہر آیت میں بیان ہو رہی ہے. آپ کو شاید لگے گا کہ میں اب کسی محبت کے جذبے کے زیر اثر بات کو بڑھا رہا ہوں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے. یہاں اللہ نے یہ جو والذین معہ کے 2 لفظ استعمال کیے نا، یہ لفظ بہت معنی خیز ہے. پورے قرآن میں اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا، دین کی دعوت دی، اب قوم نہیں مانی، انہوں نے انکار کیا، اللہ کا عذاب آیا. ہم نے کہا نوح علیہ السلام فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے نجات دی نوح کو بھی اور من معه، کس کو؟ جو ساتھ تھے، دو ساتھ. موسیٰ علیہ السلام، فرعون پیچھے لگ گیا، لشکر پیچھے لگ گیا، سامنے سمندر آ گیا، سمندر میں راستہ بن گیا، ہم نے نجات دی موسیٰ کو بھی
ومن معه، جو ان کے ساتھ تھا. ہود علیہ السلام نجات دی انہیں بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی. صالح علیہ السلام نجات دی ہم نے انہیں بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی. ومن معه، وہ جو ان کی معیت میں تھے، وہ جو ان کے ساتھ تھے. بار بار اللہ یہ بتا رہے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو جنتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں. وہ دنیا میں بھی معزز ہیں، وہ آخرت میں بھی معزز ہوں گے. اور ذرا ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان کی اقتداء کرو گے خود ہدایت پا جاؤ گے. اور کبھی آپ کوشش کریں کہ کوئی ایک آدھا محاورہ اردو زبان میں آپ کو دین کے مطابق میں ملتا ہو، تو ایک محاورہ تو یہی ملتا ہے کہ جو چاند پہ تھوکے گا تو چاند کی حیثیت کو فرق نہیں پڑے گا، تھوک اس کے چہرے پہ لوٹ کے واپس آئے گا. گندگی اور غلاظت اس کے چہرے پہ پڑے گی. اور یہی اصول لاگو ہوتا ہے ستاروں کے حوالے سے بھی. جو ستاروں میں تھوکنے کی کوشش کرے گا گندگی اور غلاظت سے اس کا اپنا چہرہ بھر جائے گا. ان ستاروں کی حیثیت پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے انشاءاللہ. کوئی سیاہ بادل اگر کسی ستارے کے سامنے آ بھی جائے تو اس ستارے کی حیثیت کو فرق نہیں آ سکتا. وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے. اہل ایمان کی نظریں تب بھی اسے دیکھ رہی ہیں، تب بھی اس کی اقتدا کرنے کو تیار ہے. تو یہ جو الفاظ ہے نا والذین معہ، یہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کامیاب ہیں، سب کے سب اہل جنت ہیں. اور پھر اللہ نے ان کی صفتیں بیان کی ہیں. کون ہے یہ؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ بہت سخت ہے کافروں پر اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کفار پر بڑے سخت ہے. وہ بدر میں ایک قیدی پکڑا گیا ہے، اس کا بھائی مسلمان ہے، صحابی ہے. آپ کو بھی تصور کریں کسی ایسے شخص کا چلان ہونے لگا ہو جس کا اپنا بھائی پولیس میں ہو، تو وہ کہتا ہے ذرا رک جاؤ، میرے بھائی کو آ لینے دو، وہ تمہیں آ کے بتاتا ہے وہ کون ہے. اس کو قید کیا گیا، باندھ دیا گیا. صحابہ اس کو باندھ رہے ہیں، دور سے اس کا بھائی گزرا، اس کے دل میں کیا خیال آیا؟ وہ آگے کہے گا اوہ میرا بھائی ہے، چھوڑ دو، نہ باندھو، آسانی کرو اس کے لیے. اور وہ صحابی گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے وہ اس کو ذرا سختی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑا فدیہ دے گی. وہ کہنے لگا اللہ کے بندے تو میرا بھائی ہے، اور جس ماں کی بات کر رہا ہے وہ میری ماں ہے، تیری بھی ماں ہے، اور تو کہہ رہا ہے اسے اور سختی سے باندھو. میں تو تجھ سے نرمی کی توقع رکھتا تھا. اس صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ جو تجھے باندھ رہے ہیں نا یہ میرے بھائی ہیں. ہمارے رشتے ایمان کی بنیاد پہ ہیں، ہمارے رشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پہ ہیں، خون کی بنیاد پہ نہیں رہے. ہمارے رشتہ داروں میں سے، خونی رشتہ داروں میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ ہمارا ہے، دوسروں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اشداء والکفار رحماء بینہم. میں ایک بات کہتا چلوں معذرت کے ساتھ، اس کا برا آپ منا بھی لیں گے تو کیا فرق پڑتا، ہم الٹ ہیں الا ماشاء اللہ. صحابہ اشداء والکفار تھے، ہم اشداء بینہم ہیں. ہم کفار پہ رحمت کرنے والے ہیں، ان سے ہمیں بڑی محبتیں ہیں، ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، ان سے مروبیت بھی ہے، ان کا لباس پہننے میں بھی ہم اپنی عزت تصور کرتے ہیں، ان کی اتباع اور اطاعت کرنا بھی ہمارے لیے قابل سعادت و قابل فخر ہے. اور خود مسلمانوں کے مابین چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اختلافات کے اوپر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں تھے. وہ کچھ
سوشل میڈیا پہ ویڈیو شیئر کر رہا تھا، دیکھیں جی فلاں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اسلام کسی نے قرآن کی تلاوت کی تھی، وہ فلاں غیر مسلم دیکھیں قرآن پڑھ رہا ہے. اچھا بھائی وہ فلاں ایک مسلمان ہے تمہارے مسلک کا نہیں، تلاوت بہت اچھی کرتا ہے، نہیں نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں تھی. کفار کے لیے بڑی محبتیں دل میں، تعریفیں ہوتی ہیں، بھائی ہم سے بہتر مسلمان ہیں. مسلمان تو ہم ہیں لیکن وہ نام کے تو مسلمان نہیں ہے، لیکن اصل اسلام تو اب آپ کو یورپ میں ہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ناقدرے ہیں جن کو اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے، جن کو اپنے کلمے کی قدر نہیں ہے. تو فرمایا صحابہ کا رویہ تو یہ تھا، اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے سخت، کافروں کو دیکھ کر وٹ چڑھتے تھے. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جان اظہار کرنے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سب کچھ وار دینے والے. آدھا کھیت تم لے لو، آدھا گھر تم لے لو، آدھا مال تم لے لو، یہ میری 2 بیویاں ہیں، پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، ایک سے نکاح کر لو. رحماء بینہم کی اس سے زیادہ بڑی مثال تاریخ میں کون دے سکتا ہے؟ اس جیسے بھی کوئی نہیں دے سکتا. فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے وہ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پہ سجدوں کے اثرات ہیں. ایک اثر تو یہ ہوگا کہ ماتھے پر محراب نمایاں ہو جائے گی، اور ایک اثر مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے تابعین بن جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، او رآ من رآنی، یا اس نے اسے دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھ رکھا تھا. جس نے مجھے دیکھا یعنی اللہ کے نبی کو دیکھا تو صحابی بن گیا، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی بن گیا. کتنی خوبصورت آنکھیں ہوں گی، کتنی سعادت مند آنکھیں ہوں گی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں گی تو ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں اللہ کے نبی کی شبیہ بنتی ہوگی، عکس بنتا ہوگا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے مجھے دیکھا صحابی بنا، جس نے صحابی کو دیکھا تابعی بنا، جس نے صحابی کی بھی زیارت کر لی نا فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی. جن کو صرف ایمان کی حالت میں دیکھ لینا جنت میں جانے کی ضمانت ہے، یہ ہیں صحابہ. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کیا مقدس ہستیاں تھیں، حیرانی ہوتی ہے. صحابہ دنیا میں نہیں آئے، پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ نے تورات و انجیل میں ان کی مثالیں دے رکھی ہیں. آج دل گڑتا ہے نا فلسطین کے حالات دیکھ کے، بیت المقدس کے حالات دیکھ کے دل میں غم کی کیفیت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے. سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا. جب فتح کر چکے تو صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی معاملے پر مشورہ ہو رہا ہے. ایک بوڑھا آدمی آیا، بوڑھا آدمی آ کے اس نے حضرت عمر کے کان میں کچھ کہا، یہودی تھا، کان میں کچھ کہا. حضرت عمر رونے لگے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا یہ مسلمانوں کا مال ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو. اس صحابہ بڑے حیران، وہ چلا گیا بوڑھا. کہ جی یہودیاں تو بابا ہے، آپ اس سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور آپ اس سے رو رہے ہیں، اس کے سامنے کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اپنے بچپن میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ سفر پہ نکلا تھا تو فلسطین سے گزرا تھا. اس وقت یہ شخص جوان ہوا کرتا تھا، میں بچہ تھا چھوٹا سا. یہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تم وہی ہو جس کا ذکر ہماری کتابوں میں، اور تم آ کر اس فلسطین کو فتح کرو گے. تو حضرت عمر نے کہا میں بچہ تھا، میں نے کہا بابا میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں فلسطین فتح کروں؟ کہ میں کہا مذاق کرتا ہے. تو میں نے کہا بابا نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہتا اس نے مجھے کہا اچھا چلو مجھ سے وعدہ کرو
جب تم فلسطین فتح کرو گے نا مجھے یہاں ایک پلاٹ الاٹ کرو گے. حضرت عمر نے کہا آج وہ پلاٹ مانگنے آیا تھا. کہتا تمہیں یاد ہے جب تم بچے تھے تو میں نے آ کے تمہیں خوشخبری دی تھی کہ تم آؤ گے اور یہاں کے فاتح بنو گے, لاؤ میری زمین نکالو. تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کا مال ہے, میں اپنی مرضی سے کسی کو 1 انچ جگہ بھی نہیں دے سکتا یہاں سے. تو میں نے بچپن میں یہ بات کہہ دی تھی, مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہو, اس لیے مجھے اس پہ معافی دے دو. یہ ہے وہ جن کی مثالیں تورات میں بھی ہیں, انجیل میں بھی ہیں. اسی بیت المقدس کی فتح سے پہلے وہ ان کے راہبوں نے لکھ بھیجا, انہوں نے کہا جناب یہ آپ کا مسلمانوں کا لشکر باہر کھڑا ہے, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط آیا, کہا ہماری کتابوں میں جس شخص کی نشانی ہے نا وہ شخص آپ میں ایک بھی نہیں ہے جس نے اس کو فتح کرنا ہے. ہم نے ساری ریکی کرا لی, ساری جاسوسیاں کر لی, آپ میں نہیں ہے, وہ واپس جائیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو خط لکھا حضرت عمر کو, جناب یہ اس طرح کہتے ہیں, کیا حکم ہے, حملہ کریں یا واپس آئیں؟ حضرت عمر نے کہا وہی رکو میں آتا ہوں. مدینہ منورہ سے نکلے, ایک خادم ساتھ لیا, ایک اونٹ لیا. کسی نے جاتے وقت 2 لوگ ہیں 2 اونٹ تو لے لیں. آپ کبھی اپنے حکمرانوں کے کانوائز دیکھیں ذرا, 2 اونٹ تو لے لیں. کہا نہیں, باری باری ایک پر بیٹھ جائیں گے, مسلمانوں کا مال ہے, اس میں سے اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے, قیامت والے دن حساب دینا. ایک منزل میں بیٹھوں گا, ایک منزل میرا خادم بیٹھے گا, میں پیدل چلوں گا. اس حالت میں نکلے, مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے, انہوں نے کہا حضرت عمر سے آپ کا جو لباس ہے یہ ذرا پھٹا پرانا ہے, اس پہ پیرن لگے ہوئے, یہ اتار دیں, ہم نے آپ کے لیے بادشاہوں والا لباس سلوایا, ہماری عزت ہے آپ کا اچھا لباس پہننا, آپ جائیں اور اس لباس کے ساتھ مذاکرات کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول دعائیں کرتے تھے, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اللہ اسلام کو عمر سے عزت دے دے. وہ آج کے دن کہہ رہا ہے عمر کی عزت اسلام سے ہے, لباس سے نہیں ہے. برانڈڈ کپڑے پہننا مسلمان کی عزت نہیں ہے, امپورٹڈ پرفیومز لگانا مسلمان کی عزت نہیں ہے. مسلمان کی عزت اس کے اسلام سے تعارف میں ہے. میں تو انہی کپڑوں میں جاؤں گا. بڑے آگے کی طرف جب قلعے کی دیوار کے قریب پہنچے, یاد آیا منزل ختم ہو گئی, اپنے خادم کو کہا اوپر بیٹھ. اس نے کہا حضرت میں اپنی باری آپ کو معاف کرتا ہوں. کہا تو قیامت کے دن مجھے معاف کر سکے گا؟ جب اس دن معاف نہیں کر سکا تو آج بھی نہیں, اپنی باری لے. اسے اوپر بٹھایا, ان کی رسی پکڑی, اسے لے کر چلنے لگے. دروازہ کھلا قلعے کا, ان کے بڑے بڑے علماء جبے کبے دستانے پہن کے باہر آئے. انہوں نے اونٹ پہ بیٹھے شخص کو دیکھا, تو بھی نہیں ہے, تیرے میں بھی نشانی پوری نہیں ہوتی. وہ اونٹ پہ بیٹھا رونے لگا. اس نے کہا میں نہیں ہوں, مسلمانوں کا حکمران وہ ہے جو میرے اونٹ کی رسی پکڑ کے چل رہا ہے, میں تو اس کا بول رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی. ہماری کتابوں میں لکھا تھا وہ بادشاہ آئے گا اپنے غلام کی اونٹ کی رسی پکڑ کے چلتا ہوا, ایک نشانی پوری, دوسری نہیں پوری ہوتی. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم ہم ایک شخص کے خون کا ایک قطرہ نہیں بہائیں گے اگر وہ نشانی نہ پوری ہوتی. تم بتا تو دو, اگر نہ پوری ہوتی بھی ہم واپس چلے جائیں, نشانی تو بتاؤ کیا. کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو شخص فلسطین کو فتح کرے گا اس کے لباس پہ 17 پیوند ہوں گے. ہم نے آپ کا لباس دیکھا ہے, آپ کے کرتے پہ 16 پیوند ہے, آپ نشانی پہ پورا نہیں اترتے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی پلس مائنس 5% اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے, کیلیبریشن ایرر ہو گئی ہوگی, نہیں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے, پھر اپنا بازو اوپر اٹھا کے اپنی بغل دکھائی. کہا یہ 17واں پیوند اللہ نے چھپا رکھا تھا, تم نے میری شرم نہیں رہنے دی. یہ لو, یہ 17واں گن لو, 17 پیوند میرے کرتے پہ پورے ہیں. انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں لا کے حضرت عمر کے قدموں پہ ڈھیر کر دی. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے ان کی مثالیں دی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. کزرع اخرج شطأہ, اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کمپل نکالی. فآزرہ, پھر اللہ نے اسے مضبوط کیا. فاستغلظ, پھر وہ موٹی ہوئی. فاستوى علی سوقہ, پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی نے ایسے ہی پالا ہے نا, ایسے ہی پرورش کی ہے ان صحابہ کی. ایک ایک کر کے وہ ہیرے چنے ہیں, پھر ان کو تراشا ہے, پھر ان کی تربیت کی ہے.
اور جب یہ ہو گیا معاملہ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10,000 کے اس لشکر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کا دل خوشی سے باغ ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کیفیت کو بیان کیا. یعجب الزراع، کسان اور اس کسان سے رشتے اور تعلق رکھنے والے ہر شخص کو اس کھیتی کو دیکھ کر خوشی ہوگی. حضور بھی صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور حضور والے بھی صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، ساری آیت میں مثال ہے. مثال نہیں، مثالیں اللہ نے جمع کر دی. اخرج شطعه بمثال ہے، فآزره فاستغلظ على سوقه مثال ہے. یعجب الزراع، زراع بھی مثال ہے، تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسان کے ساتھ دی گئی. لیکن اگلے حصے میں اللہ نے کوئی تشبیہ نہیں دی. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، وہ جو کافر ہیں نا، وہ جب ان صحابہ کو دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں غیظ و غضب پیدا ہوگا. وٹ چڑھے گا انہیں صحابہ کو دیکھ کر. ان کے سامنے صحابہ کا ذکر ہوگا تو ان کے دلوں کی نفرت اور سیاہیاں ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گی. ایمان والے جب صحابہ کا ذکر سنیں گے تو خوش ہوں گے. کفر والوں کے سامنے جب صحابہ کا ذکر ہوگا تو انہیں تکلیف ہوگی. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ایمان لائے، وعمل الصالحات منہم، اور جنہوں نے ان میں سے اچھا عمل کیا، مغفرۃ واجرا عظیما، بخشش کا بھی اور شاندار بدلے کا بھی. ہم اس تاخرات میں اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کے ساتھ اپنا حشر نصیب فرما دے. اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں اٹھنا نصیب کرے. ہمیں اللہ ان سے وفاداری کی زندگی نصیب فرما دے. اللہ سے بے سوال ہے، اللہ سے بار بار ایک دعا مانگنے اور اس کے قبول ہونے کا انتظار کرتے کرتے فطری طور پر ہوتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. اس پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ایک دعا مانگنی چھوڑ دیں؟ اس کے پورا نہ ہونے کا یقین کر لینا تو اللہ سے دوری کا باعث بنتا ہے. اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک حدیث یاد کر لیں، پھر مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والا شخص جب اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں جو رد ہو. 3 صورتیں بتائیں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو وہ مانگتا ہے اللہ اس کو وہی شے عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اس کو وہی شے عطا فرما. ہم سمجھ رہتے ہیں دعا قبول ہونے کی صرف یہ کیفیت ہے. فرمایا جو وہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. پھر فرمایا دوسری کیفیت یہ ہے کہ جو وہ مانگتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ جو بہتر شے ہے وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور ایک تیسری کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اسے نہ وہ ملتا ہے جو اس نے مانگا ہو اور نہ اس کا کوئی متبادل ملتا ہے اور وہ پھر اپنی دعا کو بھول جاتا ہے. پھر یہ مر جائے گا، پھر یہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ سے کچھ مانگا تھا اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی. پھر اللہ اسے یاد دلائیں گے اور میرے بندے تو نے مجھ سے وہ دعا مانگی تھی، میں نے دنیا میں تجھے وہ نہیں عطا کیا تھا، میں نے تیرا اجر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کیا تھا، آج اس دعا کا متبادل تجھے جنت میں عطا فرماؤں گا. حضور فرماتے ہیں اس دن وہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سارا کچھ جنت میں مل جاتا اس کے بدلے میں. یہ 3 صورت حال ہے، 3 کیفیات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کیفیات میں دعا بہرحال قبول ہوگی انشاءاللہ. تو اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں مایوسی طاری نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دیں. اللہ تعالیٰ اس تاخرات میں ہم سب کی مغفرت فرما دیں اور ہمیں صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرما دیں. اقول قولی ھذا واستغفر